الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ اسلامی نیا سال جس کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے، اور یہ وہ مہینہ کہ جب اس کا چاند نظر آتا ہے تو ساری دنیا میں جتنے بھی خوش عقیدہ مسلمان رہتے ہیں وہ تمام کے تمام خوش عقیدہ مسلمان راکب دوش مصطفیٰ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد مناتے ہیں، اور ان کے نام ان کے ذکر کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ 8 صدیاں گزر گئی، تغیرات تبدیلیاں ہر زمانے میں آئی، وقت بدلا، لوگ بدلے، ہر چیز بدلتی گئی، لیکن کربلا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے انشاءاللہ قیامت تک ذکر امام حسین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ذکر بلند کوئی بندہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی کسی کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتا، کرے گا بھی تو ایک وقت کے لیے، ایک مختصر سی ٹائم کے لیے، ایک چھوٹے سے وقت کے لیے۔ جیسے جیسے زمانہ جائے گا لوگ بھولتے چلے جائیں گے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ، آپ کا نام، آپ کا ذکر کربلا کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر عام کرنے والا کوئی ایک نہیں، کوئی ہم نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ ذکر وہ بلند کرتا ہے کہ جس نے قرآن میں فرمایا ہے کہ رحمان کے وہ بندے ہیں کہ اللہ رب العزت جن کو پسند کرتا ہے تو اپنے بندوں کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں جاگزی کر دیتا ہے۔ امام حسین کی محبت اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمیں عطا ہوئی، اور یقیناً یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔
اور بڑا مقام اور بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے بندے کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو جتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے اس سے اتنے بڑے امتحانات لیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ہم آزمائیں گے تمہیں، قرآن میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ابھی آپ نے سنی نا تلاوت، اسی میں یہ آیت تھی۔ اللہ ہر ایک بندے کو آزمائے گا، بھوک سے، خوف سے، دشمن سے، مال کے نقصانات سے، جان کے نقصانات سے۔ جس کی جیسی استطاعت ہوگی صبر کی، اللہ رب العزت اس کو ایسے ایسے آزمائے گا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ہے کہ آپ کو کربلا کے تپتے ریگزار کے اندر بھوک اور پیاس سے بھی آزمایا گیا۔ امام حسین پر امتحان ایسا گزارا کہ دشمن کا خوف بھی پیدا کیا گیا، ادھر 72 ہے ادھر 22,000 ہے، لیکن امام حسین مرغوب نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں کہ چلو صلح کا کوئی راستہ نکال دیں، بیچ کی کوئی ترکیب نکال دیں، نہیں، ایک ہی بات ہے کہ بیعت ہو ہی نہیں سکتی، جان جا سکتی ہے لیکن ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، صلح نہیں ہو سکتی۔ بھوک و پیاس سے بھی آزمائے گئے، دشمن کے خوف سے بھی آزمائے گئے، جان و مال کے نقصانات سے بھی آزمائے گئے۔ ہر امتحان میں ثابت قدم رہنے والی ذات کا نام امام حسین ہے۔ جب اتنا صبر کیا، ہر آزمائش پر اللہ کی رضا پہ راضی رہے، تو اللہ کا وعدہ سچا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے، اور بشارت امام حسین کے لیے تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنا بیٹا فرمائے، حضور نے جس کو اپنا بیٹا کہا وہ حسنین کریمین کے۔ بظاہر حضور کے جو بیٹے تھے وہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ان کے بعد حضور نے کسی کو اپنا بیٹا کہا تو وہ حسنین کریمین کی ذات ہے۔ حدیث پاک میں صحابی روایت کرتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں، جبکہ حقیقت میں بیٹے تو مولا علی کے ہیں، حضرت فاطمہ کے ہیں۔ اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ حسنین کریمین میرے بیٹے ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ مژدہ جاں زبان رسالت سے امام حسین کے لیے جتنا بڑا منصب اتنی بڑی قربانی، اللہ رب العزت آزمائے گا۔ امام حسین کو منصب اتنا بڑا مل گیا، حضور کا وصال ہوا، امام حسین کی عمر مبارک ہی کیا ہے، 5 سال یا 7 سال جب حضور کا وصال ہوا، اختلاف روایات کے ساتھ۔ اس عمر میں امام حسین صحابی رسول ہیں، ابھی تو ان پر نماز فرض نہیں ہوئی نا، وقت آنے والا ہے، لیکن رسول کریم اس وقت فرما رہے ہیں، لڑکپن کے زمانے میں حضور فرماتے میرا یہ بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ رسول اللہ کا غیب دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم غیب دیکھیں کہ جس کے بارے میں حضور نے جو فرما دیا ہو کے رہے گا۔ بہت سے ایسے بھی تھے نا جو منافق تھے، ان کے بارے میں تو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا میرا یہ بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہے، کیونکہ حضور جانتے ہیں جب دین کو ضرورت پڑے گی یہی میرا بیٹا شمشیر بے نیام لے کر میدان کارزار میں کھڑا ہوگا، حق کے لیے تنے تنہا کھڑا ہوگا، شریعت مصطفیٰ اور حدود اللہ کی حفاظت کے لیے نہ اپنے گھر بار کی پرواہ کرے گا نہ اپنے جان کی پرواہ کرے گا، اس کو صرف یہ پرواہ ہوگی
کہ میں کسی بھی دشمن خدا اور دشمن رسول کو شریعت مصطفیٰ کو پھلانگنے نہیں دوں گا۔ حدود اللہ کی ہر حال میں حفاظت ہوگی، قرآن اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کی حفاظت ہوگی۔ رسول پاک پہلے سے جانتے تھے میرا یہ بیٹا ایسی قربانی پیش کرے گا کہ رہتی دنیا اس کو یاد کرے گی، اسی لیے رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قربانی بہت بڑی دینے والا ہے، تو پہلے ہی حضور نے اس کے لیے خوشخبریاں عطا فرما دی تھی۔ میرے عزیزو، قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت نے ارادہ فرما لیا کہ وہ نبی کے گھر والوں سے ہر پلیدگی کو، ہر ناپاکی کو دور فرما کر انہیں خوب صاف اور ستھرا فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، نبی کے گھر والوں کا ذکر ہے، نبی کے گھر والوں میں کون لوگ ہیں؟ ادھر اللہ رب العزت قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے اس پر کوئی بھی اجرت اور معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر اپنے اہل بیت کی محبت تم سے چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہاں اہل بیت سے ناپاکی کو دور کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ میں نبی کے گھر والوں سے ہر پلیدگی، ہر ناپاکی، ہر فسق کو دور کر کے انہیں صاف اور ستھرا کر دوں گا، اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے کہ نبی کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے کوئی بھی اجرت نہیں مانگتا، میں نے تمہیں دین دیا، ایمان دیا، خدا کی معرفت دی، میرے صدقے قرآن، نماز، ہدایت ہر چیز ملی، لیکن اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ صحابہ نے میٹنگ کی تھی نا، حضور جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، حضور علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تھے، مدینہ منورہ میں انصار صحابہ نے دیکھا کام دین کے بہت زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، ساروں نے مشورہ کیا ہم چاہتے کہ حضور کو تعاون کرے، حضور کی مدد کرے، حضور کو کوئی تحفہ پیش کرے۔ وہ لوگ یہ میٹنگ کر رہے تھے، قرآن میں آیت نازل ہوئی حبیب کہہ دیجئے ان سے کہ میں تو دینے کے لیے آیا ہوں، لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میرے اہل بیت کی محبت، میرے گھر والوں سے محبت کرنا۔ یہاں پر بھی گھر والے ہیں، وہاں پر بھی اہل بیت کا ذکر ہے۔ اب مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ گھر والے کون ہیں۔ گھر والوں میں امہات المومنین بھی ہیں، پنجتن پاک، مولائے کائنات حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین بھی ہیں۔ اب اختلاف ہے مفسرین میں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ چار ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نبی کی ازواج بھی ہیں، امہات بھی ہیں، اور یہ بھی ہیں۔ لیکن راسخ قول یہ ہے، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے گھر میں رہتے ہیں، یعنی کہ امہات المومنین، اور جو رسول پاک سے نسب کا تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور آپ کی اولاد و امجاد، اور وہ لوگ جن کو حضور نے شامل کیا اہل بیت میں، وہ تمام کے تمام اہل بیت ہیں۔ حضور کی ازواج بھی اہل بیت میں ہیں، ساری امہات المومنین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، اور سلمان فارسی کا بھی ذکر ہے کہ یہ بھی اہل بیت میں ہے۔ لیکن حضور نے جن جن مقام پر، خاص خاص مقام پر جہاں اہل بیت کا ذکر ہوا، وہاں یہ چار نفوس قدسیہ ملتی ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ ان لوگوں کا ذکر حضور نے بار بار فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ چادر کے اندر بھی انہی کو لیا کہ یہ میری اہل بیت ہے، اور یقیناً اجماع بھی ہے کہ اہل بیت ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل بیت حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، امام حسن، امام حسین ہیں۔ اور جو لوگ اہل بیت کہتے ہیں وہ دلیل میں یہ بات کرتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائی حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئے، اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے، بحث و مباحثہ کرنے لگے، اور کہنے لگے حضور علیہ السلام سے کہ تم
یہ خیال رکھتے ہو کہ عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بندے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ تم نے کبھی بغیر باپ کا انسان دیکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیے، کنواری مریم کے بطن سے، اللہ کی قدرت ہے۔ کہا بغیر باپ کے تم نے کوئی انسان دیکھا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، جس کو القا کیا اللہ رب العزت نے کنواری مریم کے بطن میں، اور ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ نجران کے عیسائی جھگڑا کرنے لگے، پھر بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ تمہیں اتنی روشن بات سمجھ میں نہیں آتی، حضور سے کہہ رہے ہیں کہ بغیر باپ کے کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں سے کہا تمہیں اس بات پہ اختلاف ہے تو بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے آدم کے حوالے سے، کہ حضرت آدم کو تو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ تم مانتے ہو اس چیز کو؟ کیا مانتے ہیں کہ اللہ جب بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، قدرت ہے اس کی، تو کیا حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یقیناً اللہ رب العزت اس پر قادر ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے برابر اپنی روش کو جاری رکھا، حضور علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کرتے رہے۔ قرآن میں آیت کریمہ نازل ہوئی، فمن جاءک، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جب قرآن ان کے پاس آ گیا، علم ان کے پاس آ گیا، اور یہ تم سے عیسیٰ کے حوالے سے جھگڑا کرتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچے لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جان لے کر آتے ہیں، اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اللہ اس پر لعنت کرے۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی جب یہ بات ہو رہی تھی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور علیہ السلام نے اہل بیت کو بلایا۔ اہل بیت کون؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و حسین، اپنی چادر کے نیچے لیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار یہ میری اہل بیت ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے جب یہ دیکھا اور یہ آیت کریمہ جب ان کو پڑھ کے سنائی کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں، اور پھر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، جو سچا ہوگا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ نجران کے عیسائی کہے کہ ہم اس کے لیے مشورہ کریں گے ہمارے بڑے راہب سے۔ عبد المسیح کے پاس، عاقب کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سارا معاملہ ان کو بتایا۔ وہ بہت بڑا صاحب الرائے تھا، نجران کے سارے عیسائی ہر معاملے میں اس سے مشورہ کرتے تھے۔ عاقب جس کو عبد المسیح وہ کہتے تھے، اس کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد سارا معاملہ بیان کیا۔ تو عبد المسیح نے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ نبی اور مرسل ہیں۔ ان کا پادری کہہ رہا ہے حضور کی نبوت کی بات کر رہا ہے، تم جانتے ہو کہ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، تم ان سے کیوں بحث کرتے ہو، تم کیوں ان سے الجھتے ہو؟ کہا انہوں نے ہم سے یہ بات کہی ہے، ان کے قرآن میں آیت آئی اور اس طرح کی بات کہی ہے، ہم تم سے مشورہ کرنے آئے ہیں، تم بتاؤ کیا ان سے مباہلہ ہو، ان سے مناظرہ ہو؟ عبد المسیح نے کہا باز آ جاؤ، مت کرو مباہلہ، مت کرو مناظرہ، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو۔ پھر یہ لوگ جب جواب دینے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یہ نجران کے عیسائی، عبد المسیح بھی ان کے ساتھ تھا،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جیسے اس کی نظر پڑی، اس نے دیکھا کہ حضور آگے ہیں، گود میں امام حسین ہیں اور ہاتھ کی انگلی پکڑے امام حسن ہیں، اور حضور کے پیچھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ ہیں۔ حضور تو اپنی اہل و عیال لے کر آ گئے، جیسا قرآن نے کہا کہ میں اپنی جان لے کر آتا ہوں، اپنے بچے اپنی عورتیں لے کر آتا ہوں، اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہوں۔ حضور آ گئے، اب سامنے سے یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد حضور کو دیکھا۔ عبد المسیح نے جیسے ہی اہل بیت کو حضور کے ساتھ دیکھا، عبد المسیح نے کہا باز آ جاؤ، ان سے معافی مانگ لو، جزیہ قبول کر لو، ان کے ساتھ مباہلہ مت کرنا۔ وہ لوگ حضور کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، جزیہ قبول کریں گے۔ یہ کہہ کر واپس گئے۔ عبد المسیح سے کہا تم نے ہمیں اس بات کے لیے کیوں منا لیا، ان سے مباہلے کے لیے ہمیں کیوں نہیں اکسایا، وجہ کیا کہ ارے میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ عبد المسیح کے جملے دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان کا نبی دعا کر دے پہاڑ کو اپنی جگہ ہٹانے کے لیے، اور یہ جو پیچھے کھڑے ہیں اور جو گود میں اور انگلی پکڑے کھڑا ہے، اگر انہوں نے آمین کہہ دی، اللہ رب العزت ان کی آمین کی وجہ سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ تم کس سے مباہلے کی بات کرتے ہو، کس سے مناظرے کی بات کرتے ہو؟ کسی میدان میں تم ان سے فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ حضور کی اہل بیت ہے جن کی ہم یاد منانے کے لیے جمع ہوئے۔ جب وہ لوگ چلے گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نجران کے عیسائی ہم سے مباہلہ کرتے، مناظرہ کرتے، تو ان پر عذاب بہت قریب آ چکا تھا، اور ایسا عذاب کہ وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے، یہاں تک کہ نجران کے چرندے اور پرندے بھی جل کے خاکستر ہو جاتے، وہاں کی کھیتیاں بھی جل کے برباد ہو جاتی، اور 1 سال کے اندر اندر ساری روئے زمین سے عیسائی ختم ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ کوئی بھی عیسائی روئے زمین پر نہیں بچتا، سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، مناظرہ نہیں کیا، جزیہ قبول کیا اور چلے گئے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اب آپ سوچیں کہ دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ امام حسین کربلا میں دعا کر دیتے، 22,000 یزیدی تباہ و برباد ہو جاتے۔ امام حسین نے دعا کی کہ یا اللہ اس مشکل گھڑی میں مجھے دشمنوں سے بچا، ثابت قدم رہے، اور دنیا کو پیغام دیا کہ حسین ابن علی استقامت کا نام ہے۔ اس لیے کہ امام حسین نہ وہاں پر دین پھیلانے گئے تھے، نہ وہاں پر تبلیغ کے لیے گئے تھے، بلکہ شریعت اور دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ اور جب دین بچانا ہوتا ہے تو وہاں پر استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں پر اسلام کو بچانا ہوتا ہے وہاں پر استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام حسین نے اپنے کردار سے آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ جب جب دین کو ضرورت پڑے تو استقامت سے کھڑے ہو جانا، اور تمہارے پیر ڈگمگانے لگے تو میری سیرت اٹھا کے دیکھ لینا کہ حسین ابن علی جب اسلام کو ضرورت تھی 22,000 کے سامنے بھی لرزایا نہیں، کپ کپایا نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تنے تنہا کھڑا ہو گیا اور بتا دیا کہ باطل قوتیں چاہے کتنی بھی تعداد میں زیادہ ہو، کفر اور الحاد کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اگر حق بلند کرنے والا، کلمہ حق کو بلند کرنے والا بندہ، اسلام کی حقانیت کا پرچم لے کر چلنے والا بندہ کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر محاذ پر اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ امام حسین اور آپ کے رفقا، آپ کی اہل بیت شہید کر دیے گئے، اور جنگ کا اصول تو یہ ہوتا ہے جو قتل ہو گئے
وہ ہار گئے، جو بچ گئے وہ فاتح ہیں، وہ جیت گئے۔ لیکن کربلا کا مارکا تو الگ ہی نظر آ رہا ہے۔ جن کا سارا گھر قتل ہو گیا وہ آج تک فتح اور زندہ ہے، اور جو فتح کے جھنڈے گھاڑتے ہوئے بھاگے تھے ان کی نسلیں بھی باقی نہ رہی۔ میرے عزیزوں، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حق کے ساتھ جو بندہ کھڑا رہتا کہ اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ کے لیے باقی کر دیتا کہ تنہا امام زین العابدین بچے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، آج پوری دنیا کے اندر حسینی سادات نظر آ جائیں گے، لیکن کیا یزید کی اولاد کہیں نظر آتی ہے؟ کیا یزید کو ماننے والے کہیں نظر آتے ہیں؟ امام حسین کی اولاد بھی نظر آ جائے گی اور ان کے ماننے والے بھی نظر آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، نہ دنیا کی لالچ، نہ حکمرانی کی لالچ، نہ خلافت، نہ تخت و تاج۔ اگر امام حسین چاہتے تو مدینے سے جاتے ہی نہیں، مکہ ان کے لیے سیف تھا، ہر چیز تھی، لیکن اتمام حجت کے لیے گئے نا۔ کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، کیا کوئی یہ کہے گا کہ امام حسین کو پتہ نہیں تھا؟ ارے جس کی نسل میں ایسے ایسے ولی پیدا ہوں، ایسے ایسے ولی کہ جو پوشیدہ باتوں کی خبر رکھتے ہوں، تو کیا امام حسین کو پتہ نہیں تھا کوفہ میں دھوکہ ہونے والا ہے؟ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ غوث پاک کی تو اتنی کرامت ہے، امام حسین کو پتہ نہیں تھا؟ غریب نواز کی تو اتنی کرامتیں ہیں، یہ تو ان کی اولادوں میں سے ہیں، تو کیا امام حسین کے پاس کرامت نہیں تھی؟ وہ پتہ نہیں لگا سکتے تھے؟ کرامت اور ہے، استقامت اور ہے۔ امام حسین کے پاس خط آئے تھے، کیوں آئے؟ آپ آئے، ہم یزید کی بیعت سے بیزار ہیں، ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے، آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اگر امام حسین نہ جاتے، معلوم تھا امام حسین کو کہ ہونا کیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی پیشن گوئی بھی تو پوری ہونی تھی۔ امام حسین کو سب معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ساتھ میرے ساتھ ہوگا، پھر بھی گئے۔ کیوں گئے؟ اس لیے کہ امام حسین نہ جاتے، مکہ اور مدینے میں رہتے، تو کوفی کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہہ سکتے تھے، مولا ہم نے تو بلایا نواسۂ رسول کو، وہ نہیں آئے تو ہم نے مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امام حسین نے اس کا بھی سد باب کر دیا، اور جن لوگوں نے خط لکھ کر بلایا تھا امام حسین نے وہاں پر کھڑے ہو کے بتایا، اب ان کے خطوط تک بتائے کہ یہ دیکھو تمہارے خط، تم نے بلایا ہے، میں خود سے نہیں آیا، نہ مجھے حکومت کی لالچ ہے، نہ جاہ و حشمت کی لالچ، تم نے بلایا کہ یزید کے کارستانی تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، تم بیزار ہوئے تو میں آیا۔ آج میں تمہیں تمہارے خط دکھاتا ہوں۔ جانتے ہیں جب معرکہ کربلا ہو گیا تو یزیدیوں نے وہ خط بھی جلا دیے تھے جو امام حسین نے ان کو دکھائے تھے کہ تم نے لکھ کر بلا، تاکہ کوئی پروف وہاں پہ بچے نہیں۔ یزیدی ڈرتے تھے کہ اگر یہ معاملہ یزید تک پہنچ گیا کہ ہم نے خط لکھ کر بھجوایا تو جن جن کے نام تھے ان سب کو قتل کروا دیتا، تو ان لوگوں نے ان خطوں کو بھی جلا دیا تھا، خیمے جلائے، خط بھی جلائے، کوئی نشان باقی نہیں رکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ پہلے سے طے تھا کہ بڑا ملنا ہے، تو آزمائش بھی تو بڑی ہونی ہے۔ تمہاری ہماری حیثیت قطار کس شمار میں ہے؟ ہم پہ اگر ذرا سی آزمائش کا وقت آ جاتا ہے ہم آہ اوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے، جس کی نظر کے سامنے بچے قربان ہو رہے ہیں، بھائی کا لاشا اٹھایا جا رہا، لیکن ہر لاش کے ساتھ ایک ہی بات ہے، مولا یہ نذرانے تھے قبول فرما لے، یہ تیری بارگاہ میں میں نے ہدیہ پیش کیا تو قبول کر لے۔ مقام و مرتبہ بڑا تھا، معاملات بھی بڑے۔
آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانا لوگوں نے تماشے بنا رکھے ہیں۔ امام حسین کے نام پر جو کام ہوتے ہیں آپ کی نسبت کے نام پر، میں نام کیا لوں آپ سب سمجھ رہے ہیں، آپ بتائیں قیامت کے دن امام حسین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آج ہم ان کے نام پر فسق و فجور کریں، ان کی یاد کے نام پر ہم شریعت کے خلاف کام کریں، جبکہ امام حسین شریعت بچانے کے تو کربلا گئے تھے، اور ہم ان کے نام پر شریعت کے خلاف کام کریں تو کیا امام حسین ہم سے راضی ہوں گے؟ امام حسین تو یہی کہیں گے میں تو شریعت بچانے گیا تھا اور تم شریعت کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ بھی میرا نام لے کر۔ کیا ہوگا؟ ہم کو خود سوچنا ہے ہمیں کیا کرنا۔ اہل بیت نے اتنی قربانیاں دی ہیں، آپ دیکھیں اہل بیت کے جتنے بھی ائمہ ہیں سب کو شہید کیا گیا، ہر ایک نے شہادت کا جام پیا، امام حسن ہو امام حسین ہو، جتنے بھی ہیں آپ نیچے تک آئے، بات بہت لمبی جائے گی، سب نے شہادت کا جام پیا، سب شہید کیے گئے۔ کیوں؟ اس میں بھی حکمت الہی ہے۔ حضور کے ساتھ دو لوگ ہیں، حضور کی نسبت میں دو لوگ ہیں، ایک اہل بیت ہیں، ایک صحابہ کرام۔ صحابہ نے بھی اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، ادھر اہل بیت نے بھی اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اب کوئی صحابہ سے محبت کرے اور اہل بیت سے محبت نہ کرے تو وہ خارجی ہیں، اور جو صرف اہل بیت سے محبت کرے اور اہل بیت کی محبت کا نام لے کر حضرات صحابہ کی گستاخی کرے، چاہے کسی بھی صحابی کی ہو، تو وہ رافضی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، شفا شریف کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابی کو برا نہ کہنا، مطلقاً ارشاد ہے، کسی کا نام تو نہیں نا یہاں پہ۔ صحابی کون؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت ابو ہریرہ ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں۔ سمجھ آ گئی بات؟ میں نام لے رہا ہوں، کچھ نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں، بھائی صحابی ہے تو چھاتی ٹھوک کے بولیں گے صحابی ہے، صحابی ہے، اور جس کو انکار ہے وہ انکار کر کے بتا دے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی نہیں، اور اگر صحابی ہے تو یہ حدیث ماننی پڑے گی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابی کو برا نہ کہنا، اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مطلقاً قیامت تک کے لیے تم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مد جو یا آدھا سیر جو خیرات کرے، تب بھی تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ایک عام بندہ صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اور بات کرتا ہے مشاجرات صحابہ پر، ارے ان کے ثواب کی حیثیت تم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ نے ان کو ایک نماز کا ثواب کتنا دیا، اور تیری زندگی بھر کی نماز صحابی کی ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی، اور تو صحابی کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ یزید کا باپ تھا یا یہ تھا وہ تھا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن صحابی رسول ہے، ان کا ادب لازم ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی کو برا نہ کہنا، اس لیے کہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرو گے، میرے صحابی کے آدھا سیر جو کے برابر بھی ثواب کو نہیں پہنچو گے۔ اور فرمایا کہ جو میرے صحابی کو گالی دے تم اس کی مجالست مت کرنا۔ حضور فرماتے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں،
نہ ان کے ساتھ رشتہ کرنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، اور جب بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت بھی مت کرنا۔ یہ کس کے بارے میں حضور فرماتے؟ جو حضور کے صحابہ کو گالی دے، ان کی مجالست نہیں، ان سے رشتہ نہیں، ان سے کھانا پینا نہیں، بیمار ہو جائیں تو عیادت بھی نہ کرنا، اور مر جائیں تو نماز جنازہ بھی مت پڑھنا۔ حضور فرما رہے ہیں نماز جنازہ کس کی ہوتی ہے؟ کافر کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری آپ؟ آج جو حالات چل رہے ہیں، آج جو ماحول چل رہا ہے، کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی، لیکن طریقے پورے روافظ کے ہیں۔ کام ایسا کرتے ہیں کہ ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ سنی ہیں۔ اللہ ہر ایک کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بزرگوں کے طریقے پر قائم رکھے۔ بڑا فتنے کا دور ہے، اور یہ فتنہ وہابیہ سے بڑا فتنہ ہے، کیونکہ وہابیہ کے فتنے سے بچنا آسان تھا، کیونکہ وہاں پر گستاخی ہی گستاخی تھی۔ کہیں شان الہی میں گستاخی ہے، خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ۔ حضور کے معاملات کو لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم ہے کہ نہیں، حضور حاضر و ناظر ہے کہ نہیں، حضور کی صفتوں کا انکار۔ ظاہر سی بات ہے، صحیح العقیدہ مسلمان ہو گئے، بولے گا حضور کے بارے میں ایسا کون سوچ سکتا ہے کہ حضور کو تو کوئی اختیار نہیں۔ ہم بندہ بھی سوچے گا کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو اتنا اختیار دیا ہے جو کہ دشمن ہے، جب دشمن کو اتنا پاور دیا ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کو کیا پاور دیا ہو، جو ساری کائنات میں اللہ کا محبوب ہے، اللہ نے اس کو کتنی قدرت عطا کی ہوگی، بندہ یہ تو سوچے گا۔ تو میرے عزیزو، وہابیہ کا فتنہ جو تھا وہ گستاخی پر تھا، اور روافظ کا جو فتنہ ہے، تفضیلیوں کا جو فتنہ ہے، وہ عقیدت اور محبت کا ہے۔ کوئی بھی خوش عقیدہ مسلمان تو یار مولا علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، کون ان کے بارے میں بول سکتا ہے؟ آدمی یہ سوچے گا نا، جو سنی ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، بالکل کرتا ہے۔ ارے محبت نہ کرے تو سنی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں مومن وہی ہے جو علی سے محبت کرتا ہے، اور منافق وہ ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے۔ تو ہم تو مومن ہیں الحمدللہ، ہم مولا علی سے محبت کرنے والے، ہم اہل بیت اطہار کی تعظیم کرنے والے لوگ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اتنا غلو کریں اہل بیت کی محبت میں کہ صحابہ کی شان میں تنقیصیں نظر آنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، جب آپ کوفہ گئے، لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ رسول، ہم نے تو ایسی حدیث سنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل میرا علی ہوگا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت علی سے یہ بات کہی کہ ہم نے یہ حدیث سنی ہے، کیا یہ حدیث درست ہے؟ کب کی بات ہے؟ جب مولا علی خلافت پر آئے تب کی بات ہے۔ کتنے سال گزر گئے؟ حضرت ابو بکر کا دور، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، 3 دور گزر گئے، حضرت علی کی خلافت ہے۔ کوفہ پہنچے، کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ حضور کے بعد ڈائریکٹ آپ خلیفہ ہیں، یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، دیکھو شیعہ کب سے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جتنی بھی غلط شلط حدیثیں پھیلی ہیں نا، حضرت علی کے مناقب جو پھیلے ہیں اتنے، یقیناً مناقب بہت اونچے ہیں، لیکن جو من گھڑت روایات امت میں ڈالی گئی ہے، یہ اس زمانے کا فتنہ ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ اب آپ سوچیں، اس وقت تو حضرت علی موجود تھے، ان کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے، تو بعد میں کیا کیا باتیں پھیلائی گئی ہوں، تو اللہ ہی جانتا، اس کا رسول جانتا ہے۔ حضرت علی سے کہا گیا، ہم نے تو یہ حدیث سنی ہے کہ آپ ہی حضور کے خلیفہ ہیں، لیکن 3 آپ سے پہلے ہو گئے، آپ چوتھے ہوئے، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے برجستہ جواب دیا، کیا بات کرتے ہو، ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، حضور نے کبھی میرے حوالے سے نہیں فرمایا
کہ میرے بعد علی میرا جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ کبھی حضور نے نہیں فرمایا، نہ اشارتاً نہ تحریراً، کسی بھی معاملات میں حضور نے یہ نہیں کہا ہے کہ پھر ابو بکر کیسے خلیفہ ہوا۔ تو حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام علالت کے ایام میں تھے، آخری دن تھے، بیمار رہتے تھے، جب مؤذن نماز کے لیے حضور کو بلاتا تو حضرت علی فرماتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابو بکر کو فرماتے جاؤ نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر آتے مصلی پہ نماز پڑھاتے۔ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا، حضور نے ابو بکر سے کہا جاؤ نماز پڑھاؤ۔ ان میں گھر میں سے ایک نے ان کو روکا۔ یہ جملہ ہے حضرت علی کا کہ گھر میں سے، حضور کے گھر میں سے ایک نے روکا۔ پوچھا ایک کون؟ کا ام المومنین حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر کو روکا، آپ نہ پڑھائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں تم لوگ حضرت یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو۔ حضرت علی فرما رہے، حضرت عائشہ سے حضور کیا کہتے ہیں؟ تم حضرت یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو، میرا حکم ہے ابو بکر جاؤ نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر مصلی پر آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر کو مصلی دے کر بتا دیا کہ جس طرح دین اور دنیا میں تمہارا امام ہوں، میرے بعد اسی طرح دین میں تمہارا امام ابو بکر ہوگا۔ پھر ہم نے سوچا کہ جو ہمارے لیے دین کا امام ہے وہی ہمارے لیے دنیا کا بھی امام بننا چاہیے۔ پھر ہم سب نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کہ اس کے بعد حضرت عمر، وہ کیسے؟ کہ ان کو حضرت ابو بکر اپنی جگہ پر بٹھا کر گئے، اور جب میں نے ان کو اپنے آپ کو سونپ دیا اور ان کی معیت میں نے جنگیں لڑیں اور ان کے حکم پر عمل کیا، ان کی تابعداری میں نے کی، اس کے بعد مجھے لگا کہ اب نسبت کی وجہ سے، شیخین کے بعد نسبت کی وجہ سے مجھے خلیفہ بنایا جائے گا۔ لیکن حضرت دوسرے صحابی کا نام لیا اور کہنے لگے کہ وہ آئے اور ہم 6 لوگ، حضرت عمر نے کہا کہ تم 6 لوگ کمیٹی تشکیل دینا اور 6 لوگ اپنے حساب سے بہترین جانشین مقرر کرنا، اچھا جانشین مقرر کرنا۔ حضرت عمر نے یہ فرمایا۔ 6 لوگ میں حضرت علی فرماتے میں بھی تھا۔ تو وہ صحابی آئے، آنے کے بعد حضرت علی سے کہنے لگے وعدہ کرو کہ ہم سب جس کے بارے میں بیعت لیں گے ہم سب کو اس کی تابعداری کرنی ہوگی۔ حضرت علی فرماتے مجھے لگا کہ شاید میرے حوالے سے بات ہوگی، مجھے یہ اندازہ تھا۔ لیکن حضرت عثمان جب آئے تو صحابی نے حضرت عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور خلافت کی بیعت کر لی، اور میں وعدے کا پابند، پہلے سے عہد لے لیا گیا تھا کہ جو سب یعنی 6 لوگ ہیں، اکثریت جس کی بیعت کریں گے سب اس کی بیعت کریں گے۔ ان 6 لوگوں میں سب نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، میں نے بھی حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور جب ان کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، پھر میں اپنی نسبت یعنی حضور سے جو نسبت ہے اس کی وجہ سے میں خلافت پر آیا، اور جو میرے خلاف آئے، بات پھر آگے چلی جائے گی، وہاں سے مشاجرات صحابہ کے درمیان ہوئے۔ حضرت علی جب آئے، ادھر حضرت امیر معاویہ نے بھی خلافت کا اعلان کیا، پھر صحابہ کے درمیان مشاجرات ہوئے۔ لیکن یاد رکھیے گا، صحابہ کے بیچ کے جو معاملات ہیں وہ صحابہ تک ہیں، ہم کوئی نہیں ہوتے اس میں فیصل بننے والے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے نہ بول سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ حضرت علی کے حوالے سے حدیث موجود ہے کہ حق علی کے ساتھ ہوگا، یہ حدیثیں موجود ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حضرت علی کے مقابلے میں جو ایمان والے تھے اور صحابہ تھے وہ ناحق پر ہیں، معاذ اللہ، وہ ناحق پر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ حضور کے صحابی اور ایمان کی حالت میں تھے، ایمان کی حالت ہی میں
سارے اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ اہل بیت حضرت علی خود فرماتے ہیں، میرے کہنے کی بات بہت آگے نکل گئی، میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ وہابیہ سے بڑا فتنہ ہے۔ اس وقت جب حضرت علی موجود تھے تو ایسی باتیں گردش کر رہی تھی، اس کے بعد تو امت میں کیسی کیسی باتیں گردش کرائی گئی ہوگی فضائل اہل بیت کے حوالے سے۔ یقیناً کسی کے کہنے سے اہل بیت کے فضائل نہیں بڑھ جاتے، قرآن نے ان کے فضائل کو بیان کیا، حضور کی احادیث موجود ہیں اہل بیت کے فضائل میں، کوئی کہے نہ کہے اس سے فرق پڑتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت جب کہہ دے قرآن میں کہ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ کی اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، یہ کیا چھوٹی معمولی بات سمجھتے ہیں؟ حضور کے گھر والوں کے لیے اللہ فرما رہا، اور خود حضور سے کہا جا رہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اجرت نہیں چاہیے، میری اہل بیت سے محبت ہی کر لینا۔ کوئی چھوٹا تمغہ ہے؟ یہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہی تو ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو کسی بھی فتنے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور اہل بیت بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے، کبھی آپس میں رنجشیں نہیں رہی۔ یہ تو بعد کے لوگوں نے کتابیں کالی کی ہیں رنجشیں کرانے کے لیے، ورنہ صحابہ نے کبھی بھی، حضرت عمر نے جب آپ امیر المومنین تھے، مال غنیمت میں سب جب لوگوں کو حصہ دیتے تھے، سب کو ایک ایک حصہ ملتا تھا، اہل بیت کو ڈبل حصے دیے جاتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا تھا کہ ابا جان آپ سب کو ایک ایک حصہ دیتے ہیں اور حسنین کریمین کے گھر پر ڈبل حصہ جاتا ہے، حضرت عمر نے فرمایا تھا بیٹا وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ رسول اللہ کی اہل بیت ہے، وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ یہ حضرت عمر نے اپنے کردار سے بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی محبت، بار بار آپ نے سنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق گزر رہے ہیں، مولا علی کو دیکھ کر مسکرائے، حضرت علی نے مسکرانے کی وجہ نہ پائی تو پوچھا ابو بکر کیوں ہنسے، کیوں مسکرائے؟ کہا میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد سنا، تمہیں دیکھ کر مسکرانا آ گیا۔ کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے حضور سے سنا اور فرمایا جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا، کہ علی تمہارے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، تم جنت کی ٹکٹ بانٹو گے، تمہاری اہلیہ جنتی عورتوں کی سردار، تمہارے بچے جو ہیں جنتی جوانوں کے سردار، کیا خاندان تم نے پایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کی بات سن کر تو پھول جانے چاہیے، لیکن صحابی رسول ہیں، جو حق ہے وہ بولیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہونے کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابو بکر تم نے میرے حوالے سے حضور سے سنا، میں نے بھی کچھ حضور سے سنا گے۔ رسول پاک نے فرمایا علی نے سنا گے کہ علی جنت کا ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں جنت اسی کو ملے گی جو حضرت ابو بکر کی محبت، ادب اور تعظیم کرے گا، اور ادب اور تعظیم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے بھی محبت ہے، مولا علی سے بھی محبت ہے۔ میرے امام نے یہیں پہ بات ختم کر دی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہی بیڑا پار ہوگا۔ تم دیکھنا قیامت میں رافضی بھی ڈوبیں گے جہنم میں، خارجی بھی ڈوبیں گے، اہل سنت کا سفینہ پار لگے گا۔ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت، اصحاب رسول کی محبت ہوگی، وہی کامیاب اور کامران ہوں گے۔ تو یہ رافضی اور تفضیلیوں کے فتنوں میں کبھی مت آنا اور ان کی کلپیں مت سننا۔ محرم میں بہت وائرل ہوں گی یوٹیوب پر، فیس بک پر، ذرا سا لگے کون ہے اسکپ کر دینا، اس لیے کہ شیطان فیس بک سے بھی حملہ کر سکتا ہے، یوٹیوب سے بھی ایمان پر حملہ کر سکتا ہے، شیطان کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ جو جس کھیل کا ماہر ہوتا ہے نا اسی کھیل سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ اس کی جاگتی مثال بہت دور کی بھی ہے، قریب کی بھی ہے۔ طاہر الپادری کو دیکھ لیجئے، علم کا ٹھسا تھا، علم کے ذریعے اللہ نے گمراہ کر دیا، شیطان نے گمراہ کر دیا۔ اور قریب میں آ جائیں تو پڑوسی ملک کے اندر بہت سارے ہیں جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں،
سمجھ رہے ہیں؟ ایک وقت میں بڑے بڑے جلسوں کے خطیب ہوا کرتے تھے، آج کہاں سے کہاں پگھلتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو اہل بیت کا گستاخ ہوگا وہ بھی گمراہ ہوگا، اور جو صحابہ کا گستاخ ہوگا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور جو رسول اللہ کا گستاخ ہوگا وہ تو ایمان ہی سے چلا جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اہل بیت سے بھی عقیدت، صحابہ سے بھی محبت، اور رسول اللہ کی محبت انہی کی محبت کا ثمرہ ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا یقیناً دونوں سے وہی سچی محبت حضور سے کر سکتا ہے۔ جو صرف اہل بیت سے محبت کرے وہ حضور سے سچی محبت نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے دو بیٹے ہیں، مثال کے لیے آپ کا دوست آپ کے ایک بیٹے کو بہت محبت کرے، دوسرے کو نہ کرے، آپ کے دل میں رنجش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یار یہ اس کو بہت چاہتا ہے، یار یہ بھی تو نیک ہے، اچھا ہے، اس کو کیوں نہیں پسند کرتا؟ آپ کے دوست کے لیے تھوڑی قدورت تو ہوگی، دونوں میرے، دونوں کو صد برابر رکھ، ایک کو 5 اسٹار دیتا ہے، دوسرے کو میلوڈی دیتا ہے، لا تو 2 5 اسٹار لا، یا 2 میلوڈی لا، ہوتا ہے۔ اہل بیت بھی حضور کی ہے، صحابہ بھی حضور کے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تم ایک کو راضی کرو گے دوسرے کو ناراض کرو گے، حضور راضی نہیں ہو سکتے۔ دونوں کو راضی کرو گے تب بھی حضور راضی ہوں گے۔ ہمیں اسی طریقے پر چلنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے ہمارے سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر سلامت رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔